نئے شاعروں میں مجید امجد کی شناخت ان کے مخصوص طرز کلام یا لہجے سے عبارت ہے۔ ان کا شعری سرمایہ اور اس سرمایہ کا مجموعی تاثر قاری پر ایک ایسا نقش قائم کرتا ہے جو شعری روایت کا حصہ ہونے کے ساتھ ہی روایت سے مختلف بھی ہے۔ یہی نیا پن اور امتیاز ان کی اپنی آواز ہے۔ البتہ یہ حقیقت ملحوظ رہنی چاہیے کہ ان کی انفرادیت یا نئے پن کی اساس قدیم شعری سرمایہ اور روایت پر ہی قائم ہے کہ روایت سے یکسر انحراف شعر کی معنویت کو ہی معرض خطر میں لے آئے گا۔ روایت ہی وہ تناظر ہے جس میں کلام بامعنی ہوتا ہے اور نئے معنوی امکانات اسی تناظر سے روشن ہوتے ہیں۔ روایت کے اس تتبع اور انحراف میں توازن کی صورتحال شاعر کی آواز کو منفرد اور اس کے رنگ کو نمایاں کرتی ہے۔ کلاسیکی شعراء میں میر کا لہجہ، غالب کا طرز کلام یا داغ کا رنگ ہمارے لیے اسی وجہ سے قابل توجہ ہے کہ ان کی آواز بوجوہ دوسری آوازوں سے منفرد ہے۔ صنفی رسومات کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے وسائل اظہار اور فنی تدابیر میں انفرادیت کی صورتیں پیدا کی۔ مجید امجد کے شعری تجربات اور ان کے اظہار کے پیرایوں کا مطالعہ اس اعتبار سے دلچسپ ہے کہ کسی صورتحال کے تئیں ان کا رد عمل عام شعراء کے رد عمل سے مختلف اور اس کے اظہار کا طریقہ منفرد ہے، اور کبھی کبھی تو اس کو درپیش صورتحال بھی نئی اور انوکھی معلوم ہوتی ہے۔ طرز احساس اور طرز اظہار کے اس نئے پن میں تکرار و تواتر کی کیفیت ان کے طرز کلام کی ایک علیحدہ شناخت قائم کرتی ہے۔ مجید امجد نے اپنے اس منفرد لہجے کی طرف بعض اشعار میں واضح اشارہ بھی کیا ہے۔ گہرے سروں میں عرض نوائے حیات کر، سینے پہ ایک درد کی سل رکھ کے بات کر، میری تباہیوں کا بھی فسانہ کیا فسانہ ہے، نہ بجلیوں کا تذکرہ نہ آشیاں کی بات ہے۔ دیکھا تو دل کے سامنے سایوں کے جشن میں، ہر عکس آرزو کا انوکھا لباس تھا۔ نوائے حیات کے لیے گہرے اور بھاری سروں کا انتخاب ان کے شعری کردار کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ آشیاں اور بجلی کے روایتی تذکروں سے شعوری اجتناب دراصل روش عام سے الگ اپنی آواز کو پا لینے کی ایک شعوری کوشش ہے۔ ان کی لفظیات، کلام کا آہنگ اور ان کے بیانات کسی نوع کے جذباتی وفور سے عاری ہے۔ اشعار کی ظاہری سطح اور اس کی نحوی ساخت بھی قاری پر طمانینت اور سکون کا نقش قائم کرتی ہے، اور اس کے معنوی انشلاقات سرعت یا تیزی کے بجائے آہستہ رو اور سبک خرام محسوس ہوتے ہیں۔ طرز احساس اور طرز اظہار ہر دو سطح پر انتہائی صورتوں سے فنکارانہ احتراز مجید امجد کی شاعری کا نمایاں وصف ہے۔ کسی صورتحال کے تئیں ان کے رد عمل کی ظاہری سطح اگرچہ خاصی ہموار اور پرسکون نظر آتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس کی کیفیت کا سایہ وسیع اور گہرا ہو جاتا ہے۔ اس فنکارانہ توازن نے مجید امجد کی شاعری میں معنی کے نئے افق روشن کر دیے ہیں۔ مثال کے لیے یہ اشعار سنیے۔ سلگتے جاتے ہیں چپ چاپ ہنستے جاتے ہیں، مثال چہرے پیغمبراں گلاب کے پھول، یہ کیا سکون ہے اس سکون میں کتنا اضطراب ہے، یہ کس کا میرے سینے پہ خنک خنک سا ہاتھ ہے، ندی پہ چاند کا پرتو تیرا نشان قدم، خط سحر پہ اندھیروں کا رقص تو تیرا غم۔ ان اشعار میں الفاظ کا آہنگ اور ان کی دلالتیں کسی نوع کی شدت، سرعت اور جذباتی وفور کے بجائے تحمل اور ضبط کی فضا خلق کرتی ہیں، یا کم از کم اظہار کی سطح پر شعر کی اصل کیفیت کو کم کر کے بیان کرتی ہیں۔ لیکن معال کار بیان کا یہ اعتدال و رائے بیان کسی دیرپا کیفیت میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ ان سبھی اشعار میں افعال، صفات، آہستہ روی اور سکون کے مظہر ہیں۔ سلگنا، آہستہ آہستہ اور خاموشی سے جلنا ہے۔ ہنستے جاتے ہیں کے ساتھ چپ چاپ کی صفت کا اضافہ، خنک کی تکرار اور پھر سا کا لاحقہ ٹھنڈک کی شدت کو کم کرتا اور خوشگوار اعتدال کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ چاند کا پرتو اور نشان قدم اصل شے کے بجائے اس کا عکس یا سایہ ہے۔ جسمیت سے عاری حیت محض، نہایت سبک اور آہستہ خرام۔ غرض یہ کہ بیان میں کسی نوع کی شدت کے بجائے
اعتدال اور سکون کا تاثر قائم کرنا مجید امجد کا مخصوص شعری طریقہ کار ہے۔ بات کہنے سے پہلے سینے پر درد کی ایک سل رکھنا بظاہر آواز کو کم کرنے یا اس کی تاثیر یا کیفیت کو بڑھانے کی ایک انوکھی تدبیر ہے۔ کسی کیفیت یا صورتحال کا ادراک اس کی تمام تر پیچیدگیوں کے ساتھ کرنا مجید امجد کے شعری طریقہ کار کی دوسری بڑی خصوصیت ہے، اور اسی لیے ان کی تصویریں یک رخی، روشن یا بہت واضح نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی تصویروں میں کئی رنگ یکجا اور ایک دوسرے میں تحلیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ کوئی کیفیت بہت واضح ہے اور نہ ہی کوئی رنگ بہت نمایاں، بلکہ تصویروں کا منظر اور پس منظر دونوں ہی یکساں اہم اور ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ کبھی کبھی تو منظر اور پس منظر کا امتیاز بھی ختم ہو جاتا ہے اور تمام تر بیان کسی انکہی حقیقت کی تمہید بن جاتا ہے۔ رنگ گل سے گلشن میں آگ لگنا، پھولوں کا ہنسنا غزل کا کوئی نیا مضمون نہیں، لیکن ان دونوں کیفیات کو ایک ہی شعر میں یکجا کر دینا اور ان میں توازن قائم رکھنا مجید امجد کا امتیاز ہے۔ پھول آہستہ آہستہ جس قدر سلگتے جاتے ہیں، اسی تناسب سے ہنستے جاتے ہیں، گویا ان کا سلگنا ہی ہنسنے کا سبب ہو۔ مزید برآں چہرہ پیغمبراں سے تشبیہ اس پیچیدہ صورتحال میں تقدس اور پاکیزگی کی ایک اور جہت کا اضافہ کر دیتی ہے۔ تقریباً یہی صورتحال مثال کے دوسرے اور تیسرے شعر میں بھی موجود ہے۔ غرض یہ کہ کسی ایک کیفیت یا جذبے پر ارتکاز کے بجائے مجید امجد بعض دوسری کیفیات کو بھی نہایت فنکاری سے بیان میں شامل کر لیتا ہے، اور شعر کے معنی کسی ایک سمت یا سطح کے بجائے متعدد سمتوں اور سطحوں پر پھیلنے لگتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات غور طلب ہے کہ مجید امجد نے منفرد تشبیہات کے بجائے بیشتر مرکب تشبیہوں سے کام لیا ہے، جہاں وجہ شبہ کوئی ایک صفت ہونے کے بجائے مجموعی کیفیت یا صورتحال ہوتی ہے، اور طرفین تشبیہ کی مختلف پیچیدہ صفات کو بیک وقت نمایاں کرتی ہے۔ اس صورتحال میں معنی کی پیش رفت خط مستقیم پر کسی ایک سمت کے بجائے مختلف سمتوں سے ہونے لگتی ہے۔